اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع کو دیکھ رہے ہیں وہ ہے باب السلم۔ اس سے پہلے ہم باب ربا کو دیکھ چکے ہوئے ہیں، اور ربا کے بارے میں جو اہم اصول تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیے، اور کہ اس کے اندر فقہا کا کیا اختلاف ہے، ہم نے اس کو بھی ڈیٹیل میں تفصیل میں ڈسکس کر لیا۔ پھر کچھ جزیات کے مسائل تھے، جزیات کے مسائل کو بھی ہم نے دیکھا۔ اب ہے کہ باب السلم کہ بے سلم کیا ہے اور اس کے اصول کیا ہیں شریعہ میں۔ چونکہ ہماری ماڈرن جو اس وقت اسلامی بینکاری ہو رہی ہے یا اسلام کے مالی معاملات ہو رہے ہیں، خاص طور پر ایگریکلچر سائٹ کے اوپر، اس میں بے سلم کے ذریعے کسانوں کو مالیات کی سہولت جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طرح کے ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ عقود جو ہے وہ اسلام کے اندر دو طرح کے ہیں۔ ایک ہے وہ کہ جن کو ہم کہتے ہیں شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ، اور ایک ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں شریعہ بیسڈ کانٹریکٹ۔ شریعہ بیسڈ کانٹریکٹ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو بنیادی تعارف اور تصور ہی شریعت نے دیا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شریعہ بیسڈ تصور ہے۔ اور شریعہ کمپلائنٹ وہ ہوتے ہیں کہ جن کا تصور اسلام نے تو نہیں دیا ہوتا، اسلام نے کسی اور تہذیب سے، کسی اور تمدن سے، کسی اور مذہب سے، کسی اور معاشرے سے اس تصور کو قبول کر لیتا ہے، ایڈاپٹ کر لیتا ہے، لیکن اس کو پھر اپنے اصول کے مطابق کاٹ چھانٹ کر لیتا ہے۔ اب بیع سلم جو ہے یہ شریعہ کمپلائنٹ کانٹریکٹ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم اس وقت بیع سلم اس وقت کیا کرتے تھے۔ اب مدینہ منورہ میں جو کسان تھے، چونکہ وہ لوگ زراعت پیشہ تھے اور ان کو اپنی کھیتی باڑی کے لیے کھجور اگانا، گندم اگانا، جو اگانا اور اس وغیرہ کے لیے صاف ظاہر پیسہ چاہیے ہوتا ہے، گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، لیبر بھی لگانی ہوگی، تو انہیں پیسہ چاہیے تھا۔ اب اس پیسے کے لیے ان کے پاس یا تو ایک راستہ یہ تھا کہ جناب آپ سود پہ قرضہ لے لیں، اور اس وقت یہودی ہوتے تھے جو سود پہ قرضہ دیا کرتے تھے، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ سود کا قرضہ نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ اپنی وہ پروڈکٹ، وہ فصل جو ابھی آپ نے کاشت کرنی ہے اسے مستقبل کی میں ہی بیچ دیں، یعنی آج اس کی فروخت کر دیں اور خریدار آپ کو آج پیسے دے دے، اور مستقبل میں جب آپ کی گندم یا جو اگ کر آئے گی آپ اس میں سے اس کو ادائیگی کر دیجیے، اس کے حوالے کر دیجیے گا۔ اب یہ دو تصور تھے جس کے ذریعے کسان جو تھا وہ کیا کرتا تھا، فائنانس حاصل کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب اسلام کے جو بنیادی اصول تھے ان میں یہ دونوں کا دونوں طریقہ کار کا ٹکراؤ تھا۔ سود کا اس لیے تھا کہ ابھی اگرچہ سود حرام نہیں ہوا تھا، سود کی حرمت اگرچہ آگے ہی آنی تھی، لیکن اسلام کا ایک تصور ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ جب بھی اسلام کسی چیز کو حرام کرنا چاہتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں ذہن سازی پہلے سے شروع کر دیتا ہے۔ شراب کو حرام کرنا تھا تو ذہن سازی پہلے سے کی گئی، اسی طرح سود کو بھی آگے جا کر حرام ہونا تھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سود کو حرام کرنا ہے، اگر تو ان کو سود قرضوں کی ہم اجازت دے دیتے ہیں تو اس صورت میں پرابلم یہ آئے گی کہ اگر جب پھر مستقبل میں سود کی حرمت کا حکم آئے گا تو سود ان کی طبیعتوں میں رچ بس گیا ہوگا، تو پھر جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے ان کی طبیعتوں کو سود سے پہلے ہی بیزار کرنا شروع کر دیا جائے۔ اچھا، آپ سود کا راستہ بند کر رہے ہیں تو پھر فائنانس کے لیے دوسرا طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ اپنی فصل کو پہلے سے آپ صرف فروخت کر دیں۔ اس کے لیے اگین ایک اصول تھا، لا تبع ما لیس عندک، کہ حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی کسی چیز کو، وہ چیز جو سرے سے موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اسے آپ نہ بیچو۔ not to sell what you do not have۔ اگرچہ علامہ ابن قیم جوزی اور ابن تیمیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب what does not exist نہیں ہے، وہ کہتے ہیں احناف اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بے معدوم ہے، وہ کہتے ہیں یہاں پہ معدوم کی بات نہیں ہو رہی۔ لا تبع ما لیس عندک سے مراد وہ کہتے ہیں یہ ملکیت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی ابن قیم اور ابن تیمیہ کا کہنا یہ ہے کہ جو چیز تمہاری ملکیت میں نہیں ہے تم اسے نہ بیچو۔ اب چیز ایگزسٹ بھی کرتی ہے، موجود بھی ہے، لیکن چونکہ میری ملکیت میں نہیں ہے میں اس لیے اس کو نہ بیچوں۔ تو علامہ ابن قیم اور وہ اس سے مراد کیا لیتے ہیں، اونرشپ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ not to sell what you do not own، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، not to sell what does not exist۔ تو بہرحال یہ اختلاف ہے احناف کا اور ابن قیم اور ابن تیمیہ کا۔ تو بہرحال
یہ دو تصور تھے. اب یہ تصور بھی اسلام کے اصولوں کے خلاف تھا، جو کہ چیز سلم کے اندر جو مسلم فی ہے، مبی ہے، وہ ایک تو موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے تو بندہ اس کو اونر بھی نہیں ہوگا اور پھر اس کے اوپر قبضہ بھی نہیں کرتا. اب تین شرطیں کسی بھی بے کی جائز ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کہ چیز موجود بھی ہو، بیچنے والا اس کا مالک بھی ہو، اور بیچنے والے کے وہ قبضے میں بھی ہو. اب یہ تینوں چیزیں اس بے سلم کے اندر مفقود تھی. اب اس کے اندر بھی پرابلم تھی. تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اختیار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں استعمال فرمایا اور آپ نے بے سلم کو ان تینوں شرطوں سے آپ نے استثناء بخش دیا. آپ نے فرمایا چونکہ یہاں اس معاشرے کی حاجت ہے، لوگوں کو فائنانس کی ضرورت ہے، اگر یہ دروازہ بھی بند کرتے ہیں تو پھر معاشرہ ایک ایسی مشکل میں پھنس کے رہ جائے گا، الجھ کے رہ جائے گا، جبکہ دین جو ہے اسلام وہ یسر کا دین ہے، تنگیوں کا دین نہیں ہے. تو اسی فراست، اسی حکمت کے پیش نظر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی قرضوں کی تو اجازت نہیں دی، لیکن آپ نے سلم کو جواز بخش دیا. اپنے خصوصی اختیار نبوت کو استعمال کرتے ہوئے امت کے لیے رحمت کی راہ آپ نے دی، اور وہ یہی تھی کہ بے سلم کے اوپر یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ چیز موجود نہیں ہے، چیز کا مالک نہیں ہے اور چیز قبضے میں نہیں ہے. تو یہ ہے بے سلم کا ایک بنیادی تصور. یہ ہے وہ پس منظر کہ جس میں اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ملک شام کے تاجر آتے تھے، ہم ان کو پیسے دے دیا کرتے تھے اور ان کو یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ اگلی بار جب آنا تو ہمارے لیے کچھ جو لانا، کچھ ہمارے لیے تیل لانا اور کچھ ہمارے لیے کھجور لانا وغیرہ وغیرہ. تو دوسرے صحابی نے پوچھا کہ اچھا کیا آپ ان سے یہ پوچھا کرتے تھے کہ وہ ان چیزوں کے مالک بھی ہوا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ان سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ آپ لوگ ان کے مالک بھی ہو کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے سلم کے اندر ملکیت کا ہونا، چیز کا پایا جانا یا قبضے میں ہونا ضروری نہیں ہوتا تھا. حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے جب اجازت دی تو کچھ چیزوں کی آپ نے وہاں پر شرط رکھ دی، اور وہ یہ تھی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب ان کو دیتے تھے پیسے ایک ہی دفعہ، مثال کے طور پر 1,00,000 روپے دے دیا اور کہہ دیا یار کچھ گندم لانا، کچھ جو لانا اور کچھ تیل لانا. اب یہ تعین نہیں کرتے تھے کتنے کی گندم، کتنے کی جو اور کتنے کا تیل، یہ ہم متعین نہیں کرتے تھے. یعنی ایک تو قیمتوں کا تعین نہیں ہوا، اور دوسرا اشیاء کی مقدار کا تعین نہیں ہوا، اور تیسرا اشیاء کی کوالٹی کا تعین نہیں ہوا، اور چوتھا کب آؤ گے، اس کی مرضی کہ جب وہ آئے. تو یہ چار چیزیں تھیں جو زمانہ جاہلیت کے اندر بے سلم کی جو پریکٹس ہو رہی تھی وہ اس بنیادوں پہ ہو رہی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چار چیزوں کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا بے سلم کر لو، لیکن پھر کیا کیا کرو کہ تمہیں چاہیے یہ کہ تم ایک تو قیمت کا تعین کر لیا کرو، دوسرا اشیاء کی مقدار کا تعین کر لیا کرو، تیسرا اشیاء کی کوالٹی کا تعین کر لیا کرو، وصف بیان کر دیا کرو کہ اس اشیاء کے شے کے اوصاف کیا ہوں گے اس کا بیان کر دیا کرو. تو اسی لیے حضور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ اپنے اختیار نبوی استعمال کیا. تو یہ ہے وہ پس منظر کہ چار چیزیں اسلام نے موڈیفائی کر دی، کہا کہ یہ اگر تم اسلام کے مطابق کر لو گے تو تمہارا عقد سلم جائز ہو جائے گا. یہ ہے وہ باب سلم جو صاحب ہدایہ نے اس کے اوپر الگ سے باب باندھا، اور ہم پھر اب اس کو دیکھتے ہیں.